بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک میں نے چنا ہے، اس ٹاپک پہ بہت کم بات ہوتی ہے اور میں نے کتابوں میں بھی اس پہ بہت کم ہی پڑھا ہے اور اس چیز پہ توجہ ہی نہیں دی گئی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میرے سننے والوں کو اس طرف میں لے کے آؤں، ان کا ذہن اس طرف لے کے آؤں۔ تو دیکھیں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مرید کیا کامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ طالب، چیلا، مرید، شاگرد، کیا یہ بھی کامل ہونے چاہیے یا یہ ایسے ہی عام سے لوگ ہوں گے اور وہ جب مرشد کے پاس جائیں گے تو وہ کامل خود بن جائیں گے؟ کچھ ایسا ہے یا اس سے بالکل الٹ بات ہے کہ وہ جب تک اس کے دل میں وہ چیز ابھرے گی نہیں، وہ اس مرشد تک پہنچے گا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مرید جو ہے وہ بھی کامل ہونا چاہیے۔ اس طرف کسی نے نہیں سوچا۔ ہمیشہ یہی سوچا جاتا ہے کہ مرشد کامل ہو، پھر مرشد کے پاس مرشد کی جب نگاہ پڑتی ہے تب جا کے فیض ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ہمیشہ بچپن سے سن رہے ہیں اور آپ کتابوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سارے ہمارے بزرگان دین یا جو پرانے صوفی حضرات گزرے ہیں، یہ بھی کسی دور میں، آج تو ان کو آپ اپنا مرشد مانتے ہیں لیکن یہ ابتدائی دور میں تو مرید تھے۔ ان سب کا الگ مرشد تھا۔ آپ لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے، ایسا کوئی کامل مرشد مل جائے جس کے پاس جا کے جس کی نظر و کرم ہمارے پہ ہو اور ہم خود اس مقام تک پہنچ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک مرید یا طلبگار، جو جیسے کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس، آپ کو پیاسا بننا پڑے گا۔ جب تک آپ کے اندر میں وہ چیز نہیں بیدار ہوگی تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ خود دیکھیں، چاہے آپ کسی کا بھی نام اٹھائیں، بلے شاہ ہو، حضرت سلطان باہو ہو، کوئی بھی آپ ایسے اٹھائیں، یہ سب مرشد کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے مرشد بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود پہلے مرید بنے تھے اور کوئی عام مرید نہیں بنے تھے، وہ طلبگار بنے تھے۔ جیسے کسی چیز کا طلبگار بنتے ہیں، مجنوں بننا پڑتا ہے، تب جا کے چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ مرید ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سمپل سے یہ جا کے کسی کو پکڑ لیا۔ اپنے اندر میں کتنی جدوجہد ہے یہ دیکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس موسیقی سیکھنے جاتا ہے تو وہ استاد، وہ گویہ چیک کرتا ہے کہ کیا اس جو سیکھنے میرے پاس طلبگار آیا ہے، جو چیلا میرے پاس، گرو کے پاس چیلا آیا ہوا ہے، اس کے اندر میں کتنی تڑپ ہے، وہ کتنی قربانی دے سکتا ہے۔ طلبگار قربانی، جب تک قربانی نہیں دیتا وہ اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اب جائیں، کھولیں کتابیں، دیکھیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ بنا قربانی کے کوئی اپنے مرشد تک پہنچا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرید کامل ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے سلفی پینے والے مرید ہیں، یہ چرس اور سلفی پی کے اور بڑے بڑے بال رکھ کے اور کنگن ہاتھوں اور پیروں میں پہن کے اور خود کو جا کے کسی کے آستانے پہ بیٹھ کے مرید کہلواتے ہیں۔ نہیں، مرید ایسا ہو کہ مرشد دیکھ کے یہ کہے کہ سبحان اللہ، اس میں بھی تو وہ تڑپ ہو۔ میں نے آج تک ایسا اپنے آس پاس کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں دیکھا جس کے پاس اندر میں ایک تڑپ ہو، اور پھر وہ جو تڑپ ہوتی ہے نا اندر میں، مرید کی جو تڑپ کی بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جب یہ اللہ اس کے دل میں، اس کے قلب میں، اس کے روح میں یہ ساری چیزیں، وہ آگ جب جلتی ہے اندر، تو وہ خود بخود اس کو راستہ بنتا وہ مرشد تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے آپ سارا دن یہی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے پھر رہے ہو کہ ہمارا مرشد کامل، ہمارا مرشد یہ مرشد ٹھیک ہے، وہ مرشد ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ نے کبھی یہ آئیڈینٹیفیکیشن اپنی کی ہے؟ کسی مرید کی ہے کہ کیا مرید کے کہتے ہیں کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا،
سلطان باہو کی کتاب میں انہوں نے کہا تھا کہ مرید کو دیکھ کے آپ کو مرشد کی پہچان ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اس کا اخلاق، اس کا کردار وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس کی ریفلیکشن بتا رہی ہو کہ اس کا مرشد واقعی کامل ہے، تب بھی تو ایسا مرید ہے. تو سب سے پہلے میں اس بات پہ بار بار زور دے رہا ہوں کہ اگر آپ میں سننے والے جو بھی ہیں یا کوئی بھی مرشد کی تلاش کر رہا ہے، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، کوئی بھی اگر کامل مرشد کی تلاش کر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں. آپ ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس قابل مرید بناؤ، آپ کو مرشد خود بخود مل جائے گا. مرشد ڈھونڈا نہیں جاتا، مرشد کے پاس آپ کو وہ طلب خود بخود لے کے جاتی ہے، چاہے وہ بلے شاہ ہو، چاہے وہ سلطان باہو ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مل جائے گا مرشد. مرشد کو ڈھونڈو نہیں، اپنے آپ میں وہ کردار، وہ خوشبو، وہ خوبصورتی، وہ سچائی پیدا کر کے دیکھو، وہ تڑپ، وہ پیاس. جب آپ کے اندر میں وہ ساری چیزیں بیدار ہونا شروع ہوگی تو پھر آپ میں وہ تڑپ جب ہوگی تو وہ خود بخود آپ کے پاؤں چلے جائیں گے اسی کامل مرشد کے پاس. اس میں آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میری یہ باتیں کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، عجیب عجیب مجھے کمنٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. میری باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ میرا جو سوچنے کا محور ہے، سینٹر آف تھنکنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر کسی کو اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. یہ معاملہ دنیا میں جو چل رہا ہے انڈیویڈول ہے، انفرادی معاملہ ہے. اپنے آپ کو اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، اپنے جسم پہ کام کرنا ہے، اپنے روح پہ کام کرنا ہے. چھوڑ دو دوسروں کو، نہ دیکھو دوسرے کیا کر رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے اپنے آپ پہ کام کر کے دیکھیں، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے تو دیکھیں، چاہے وہ جسمانی طور پہ خوبصورتی ہو اور روحانی طور پہ. اپنے کردار میں خوبصورت بنیں، اپنے اخلاق میں بلند بنیں. جو احکامات اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں آپ ان کو فالو کریں، کر کے تو دیکھیں. یقین کریں وہ جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو خود بخود مل جائے گی، خود بخود آپ کے پاس چلی آئے گی. تو آج کا جو ٹاپک ہے تھوڑا آپ کو لگا ہوگا کہ میں نے تھوڑی تلخ بات کی ہے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. اپنے خود مرید کو اپنے آپ کو پہلے بنانا پڑے گا. تو اس پہ سوچو، سمجھو، اور کوئی بھی آپ کی طرف سے مجھے کمنٹ آئے، رائے آئے تو مجھے ضرور دے. میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی، اور نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.